ایک بار زندگی میں وظیفہ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، پھر میں خدا نخواستہ جھوٹا ہوں گا۔ آپ وظیفہ صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں، آپ کو طریقہ معلوم نہیں، آپ صرف جان چھوڑاتے ہیں، آپ صرف بس یوں کرتے ہیں، بس کاؤنٹر لے کر بس وظیفہ پڑھتے ہیں، اتنی تعداد پورا کر دیا بس ختم، وظیفے نے کام نہیں کیا۔ وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ کو وظیفے کا طریقہ ہی معلوم نہیں۔ تو آئیے وظیفے کا طریقہ بھی دن باقی ہوں، اس باقی دنوں میں آپ شروع کریں اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں آخر رجب تک، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، پورا سال خوشیوں والا سال اور مال و دولت والا سال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رجب کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے، شروع ہے، تو رجب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ رجب کا مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، ان 4 مہینوں میں شامل ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، تو اس کی بہت حرمت ہے، یہ بہت ہی مکرم، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو ہمارے مشائخ، بہت بڑے بڑے مشائخ نے ہمیں ایک وظیفہ دیا ہے کہ اس میں ایک وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس کا وظیفہ پڑھیں ایک خاص تعداد میں، تو آپ کو پورا سال کبھی بھی انشاءاللہ رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی اس رجب سے آنے والے رجب تک کبھی بھی آپ کو مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بس ایک نام کا وظیفہ ہے، اور اتنا آسان اور اتنا بابرکت کہ میں نے جب بھی یہ وظیفہ کسی کو دیا ہے اور جس نے بھی اس پر عمل کیا ہے، ایک نام کا وظیفہ ہے۔ بھائی اللہ کا نام تو ویسے ہی ہمیں لینا ہے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ تو بھائی شعبان، اس کے بعد شعبان آ رہا ہے اور شعبان کے بعد رمضان آ رہا ہے، تو بھائی رمضان بھی قریب ہے انشاءاللہ العزیز، تو اس میں بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس میں جب ہم یہ ذکر کریں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اس کے جو اثرات ہیں، برکات ہیں، انشاءاللہ کمالات ہیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ جس کو بھی میں نے دیا ہے آج تک یہ وظیفہ، صرف ایک نام کا وظیفہ، پورے رجب میں جتنے بھی دن باقی ہیں آخر دن تک یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، ایک نام کا وظیفہ، انشاءاللہ العزیز مالا مال رہیں گے، پورا سال خوشیوں والا اور مال و دولت کا سال، آپ کو کبھی قرض نہیں ہوگا، اگر قرض ہے تو انشاءاللہ العزیز رجب ختم ہونے سے پہلے اللہ رجب کے مہینے ہی میں انشاءاللہ آپ کے قرض کے لیے کوئی راہ نکل آئے گا، آپ کے قرضے بھی ختم ہوں گے، آنے والا سال بھی آپ کے لیے خوشیوں والا سال ہوگا۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں بھائی 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں سے لوگ کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو گئی، تو میرے پیارے بھائیو، اگر آپ ان 4 شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو پھر سننا نہ سننا برابر ہے، آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ آپ یہی روتے ہیں ہمیشہ کہ میرا وظیفہ کام نہیں کرتا، لوگ ہمیشہ یہی روتے ہیں کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتا۔ بھائی میں نے بہت وظائف پڑھے، کام نہیں ہو رہا، میں نے تو بھائی یہ وظیفہ بھی پڑھا، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ بھی پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، اتنے 1000 مرتبہ میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھتا ہوں، اتنے 1000 مرتبہ 5000 کی تعداد میں استغفار بھی کرتا ہوں، پھر بھی وظیفہ کام نہیں کرتا، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں۔ تو ہی رونا آپ روتے ہیں کہ آپ کے وظیفے کام نہیں کرتا، تو کیوں کام کرے گا؟ آپ تو صرف وظیفے کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس جلدی جلدی صرف وظیفہ بتا دو، اور جب ان شرائط پر عمل نہیں کرو گے تو اس لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ تو آئیے ان 4 شرائط پر عمل کر کے ایک بار زندگی میں وظیفہ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، پھر میں خدا نخواستہ جھوٹا ہوں گا۔ آپ وظیفہ صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں، آپ کو طریقہ معلوم نہیں، آپ صرف جان چھوڑاتے ہیں، آپ صرف بس یوں کرتے ہیں، بس کاؤنٹر لے کر بس وظیفہ پڑھتے ہیں، اتنی تعداد پورا کر دیا بس ختم، وظیفے نے کام نہیں کیا۔ وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ کو وظیفے کا طریقہ ہی معلوم نہیں۔ تو آئیے وظیفے کا طریقہ جان لے پھر وظیفہ پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے،
رزق کیونکہ جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا تو اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ یہ مجھے بتا دو آپ۔ دوسرا، رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، آپ جو دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ قبول فرمائے گا؟ اگر اس میں شک ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ اگر یقین کامل ہے تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر وہ گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں۔ تو جو شخص اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کی وظیفہ کام کر جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ اور جس کو شک ہو رہا ہے تو بھائی میں نے تو بہت وظائف پڑھے کام نہیں کرتا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو شک، اللہ پہ شک کر رہے ہیں تو اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی جو بھی وظیفہ پڑھتے ہوں صحیح طریقے سے پڑھیں۔ آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ وظیفہ پڑھیں اور پھر کام نہ کریں تو پھر مجھے فون کریں، میں پھر ذمہ دار ہوں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ رد نہیں فرماتا کسی کی دعا کو۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھتے ہیں۔ وظیفہ کے پورا رجب جتنے بھی دن باقی ہیں رجب المرجب کے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام کا وظیفہ ایک خاص تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ آنے والا پورا سال آپ کے لیے خوشیوں کا سال، مال و دولت کی فراوانی، ہر طرف سے انشاءاللہ خوشیاں، سکون، راحت، اطمینان اور کامیابی آپ کے قدم، ہر قدم پہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ، ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے روزانہ 500 بار درود شریف اور 3000 بار یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق اور 500 بار کم از کم درود شریف پڑھنا ہے۔ ساتھ درود شریف کون سا ہو، جو بھی ہو، مختصر ہو، وصلی اللہ علی النبی الامی، میں خود زیادہ یہی پڑھتا ہوں، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ذرا دھیان کے ساتھ۔ اور 3000 بار یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اللہ کا نام ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کے لیے خوشیوں والا سال ہوگا۔ یہ فکر نہ کریں کہ اب تو اتنے دن، 2-3 دن گزر چکے ہیں شعبان رجب المرجب کے، جتنے بھی دن باقی ہوں اس باقی دنوں میں آپ شروع کریں اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں آخر رجب تک۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، پورا سال خوشیوں والا سال اور مال و دولت والا سال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔